السلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين وبالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد بحمد اللہ کہ یہ آج چوتھی مجلس ہے علم اخلاق اور علم فتوت کے تعلق سے. یہ آپ حضرات جو تشریف لا رہے ہیں واقعاً قابل تبریک ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ حضرات، کیونکہ کسی بھی مجلس درس و بحث میں شرکت خود مذہبی اعتبار سے تو بے پناہ اجر اور ثواب رکھتی ہی ہے، لیکن یہ شرکت بتاتی ہے کہ نفس میں حسن و خیر و سعادت کی جڑیں موجود ہیں. ورنہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں لوگوں کو کہ علمی مطالب کی طرف، کسب علم کی طرف اصلاً توجہ نہیں ہے، رغبت نہیں ہے. لیکن آپ کے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہو، نعمتیں چنی ہوئی ہوں اور آپ میں کھانے کی اشتہا نہ ہو، نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، لیکن اشتہا نہیں ہے، خواہش نہیں. یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ نفس مریض ہے، بیمار ہے. اگر نفس صحت مند ہو تو انسان نعمتوں سے متمتع ہوگا، نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا، نعمتوں کی قدردانی کرے گا، کھائے گا، پیے گا، لطف اندوز ہوگا، لذت اندوز ہوگا. یہ قدردانی ہے چیز کی، اور بقدر ظرف بقدر حصہ حاصل کرے گا. اب اگر کہیں بالکل اس سے مشابہ ہے علمی مجلس میں شرکت کی بات، انسان میں اگر طلب علم نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ نفس مریض ہے، اور بہت مہلک بیماری ہے. یہ بحیثیت انسان، کھانے کی خواہش نہ ہونا یہ تو ہماری حیوانی زندگی سے کے جنبے سے تعلق رکھتی ہے. حیوان بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، جسم سے تعلق ہے. علم حاصل کرنے کی خواہش ہی نہ ہونا، یعنی طلب علم، کسب علم، علمی نکتہ جب کوئی سمجھ میں آئے تو اس سے لذت محسوس نہ ہونا. اپنی زندگی کی جو پلاننگ کرتے ہیں، جو نظام الاوقات مرتب کرتے ہیں، ہمیں یہ کرنا ہے، اس ہفتے میں یہ کرنا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، اس میں دیکھیں کہ ترجیحات کیا ہیں، کس چیز کو کس چیز کے لیے چھوڑتے ہیں آپ. لیکن دنیا میں تراکم تو ہے، تراکم یعنی تہ بتہ تقاضے ہیں، تہ بتہ نعمتیں ہیں، تہ بتہ ضرورتیں ہیں.
تہ بتہ انسان کی احتیاجات ہیں، ہے نا، مسائل قضایا بہت ہیں. آپ ایک لمحہ بھی گزارتے ہیں زندگی کا تو اس میں کچھ چیزوں کو چھوڑتے ہیں، کچھ چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہیں. ترجیحات کا سلسلہ جاری ہے نا. گھر پہ آرام سے بیٹھے ہیں، وہ آرام کی نشست چھوڑ کے آپ گھر سے نکلتے ہیں. کیوں نکلتے ہیں؟ کوئی ترجیح یہاں ذہن میں پیدا ہوئی؟ کس لیے نکل رہے ہیں؟ اچھا گھر سے نکل رہے ہیں تو کس طرف جا رہے ہیں؟ تفریح گاہ کی طرف جا رہے ہیں، بازار کی طرف جا رہے ہیں، مسجد کی طرف جا رہے ہیں، درسگاہ کی طرف جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ یہ جو ترجیح آپ دے رہے ہیں، آپ گھر سے نکل کے یہ قدم تفریح گاہوں کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور یہ قدم عبادت گاہوں کی طرف بھی جا سکتے ہیں، یہ قدم درس گاہوں کی طرف بھی جا سکتے ہیں. یہ جو آپ ترجیح دے رہے ہیں، یہاں مسئلہ ہے. کس چیز کو کس چیز پہ ترجیح دے رہے ہیں؟ ہر فرد جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ سوچیں. خصوصیت کے ساتھ یہ معاشرہ جو اہل ایمان کا معاشرہ، جو اہل اسلام کا معاشرہ، آپ انسانی نقطہ نظر سے بھی سوچیں تو سوچنا ہوگا کہ ہم کس چیز کو کس چیز پر ترجیح دے رہے ہیں. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی تحصیل علم کے لیے یہ ہے کہ تم تحصیل علم کا عوض کسی شے کو قرار نہ دو. کوئی بھی شے، یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر لوگ مجلس درس و بحث میں شرکت کو مطلقاً نظر انداز کر دیتے ہیں، جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. فلاں دوست سے ملنا ہے، یہ دوست سے ملنا ہے تو کسی اور دن بھی ممکن ہے، کسی اور وقت بھی ممکن ہے. فلاں تقریب میں شرکت ہے یا خود اپنے گھر تقریب منعقد کرنی ہے تو ذہن میں اگر یہ ہے کہ ہم کس چیز کو کس چیز کے لیے چھوڑ رہے ہیں، عام بات ہے. یہ میں اپنے اس درس کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا میں کہیں بھی درس ہو رہا ہو، آپ قم میں زندگی بسر کر رہے ہوں، نجف اشرف میں زندگی بسر کر رہے ہوں، لندن میں زندگی بسر کر رہے ہوں، لکھنؤ میں زندگی بسر کر رہے ہوں، لاہور میں زندگی بسر کر رہے ہوں، ترجیحات کیا ہیں ہماری؟ ہم مجلس درس کو چھوڑ رہے ہیں کس چیز کے لیے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ کیا فرما رہے ہیں؟ کسی شے کو علی الاطلاق عوض قرار نہ دو علم اور تحصیل علم کا. یعنی ایک طرف علم و تحصیل علم ہے اور ایک طرف دنیا ہے. کوئی بھی شے آ جائے ترجیح آپ کو دینی ہے تحصیل علم کو اور تحصیل علم. اگر یہ شعور بیدار ہو جائے اور شعور کے بعد یہ شعور نفس میں راسخ ہو جائے، یعنی عقل عملی عقل نظری کی تابع ہو جائے. دو چیزیں ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے پاس ایک عقل نظری ہے، ایک عقل عملی ہے. عقل نظری وہ ہے کہ جس سے ہم نظریہ سازی کرتے ہیں. ہم بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا فلسفہ کشید کرتے ہیں. میں نے بہت سنبھل کے کہا، ورنہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں فلسفہ گڑھتے ہیں، ہے نا. بھائی ٹھیٹھ زبان میں گڑھنا کوئی برا لفظ تو نہیں ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سیاق و سباق کیا ہے. فلسفہ کشید کرتے ہیں، انتزاع کرتے ہیں، جزئیات کو دیکھتے ہیں، اس سے کلیات کا انتزاع کرتے ہیں. یہ کام کرتی ہے کون سی قوت ہماری؟ عقل نظری. تھیوریٹیکل ایشوز پہ غور کرتے ہیں. دوسری چیز ہے ہمارے پاس عقل عملی، جس سے ہم عمل کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہی عملی ترجیحات طے کرتے ہیں. کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس وقت کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے، کیسے جانا ہے، کیسے نہیں جانا ہے، کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے. یہ سب چیزیں عقل عملی طے کرتی. یہ عقل عملی
منقاد ہو جائے، مطیع ہو جائے، یہ عقل عملی پوری طرح سے بیعت کر لے عقل نظری کے ہاتھوں پر. اگر یہ چیز یعنی خود یہ دوئی ہمارے آپ کے نفس میں ہے نا. ایک بات یہ ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، علمی نکتہ آفرینیاں، نکتہ سنجیاں، ژرف بینیاں، بال کی کھال کھینچ رہے ہیں. علمی دقت علمی، بال کی کھال کھینچنا ہی کچھ، یہ واقعی علماء یہی کرتے ہیں. جوہر فرد قابل تقسیم ہے یا نہیں؟ وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو قابل تصور ہے وہ مزید تقسیم ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ایٹم کے بعد سب ایٹامک پارٹیکلز، اور اس کے بعد مزید سب ایٹامک پارٹیکلز. اس سے بھی چھوٹا کوئی ذرہ ہے کہ نہیں؟ اس سے بھی چھوٹا کوئی ذرہ ہے کہ نہیں؟ وہ تقسیم ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا. یہ فلسفے کا بڑا مسئلہ ہے شروع سے اب تک. یہ کام کون کرتا ہے؟ عقل نظری. عملی زندگی میں ترجیحات کیا ہے؟ ایک طرف ہم سوچ رہے ہیں، سوچ بہت کچھ رہے ہیں، یہ ہماری سوچ ہمارے عمل کے مطابق ہے یا نہیں؟ ہمارا عمل ہماری سوچ کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر سوچ الگ ہے، عمل الگ ہے، تو شخصیت میں دوئی رہے گی. بنیادی طور پہ شخصیت اسپلٹ ہو جائے گی. اب ہم ایک نہیں دو ہو جائیں گے عام طور پر. یعنی یہ بنیادی مسئلہ ہے. اب بہت سے لوگوں کے لیے کہتے ہیں فلاں میں دو روئی پائی جاتی ہے، بولا کہ دو چہرے ہیں. ویسے تو انسان کے کتنے چہرے ہیں کوئی بتا نہیں سکتا. انسان کے کتنے چہرے ہیں کوئی بتا نہیں سکتا. اور یہ کتنے چہرے ہیں اسے نیگیٹو سینس میں زیادہ لیا جاتا ہے، منفی لحاظ سے زیادہ اس بات کو دیکھا جاتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں مثبت اعتبار سے بھی کہتا ہوں، غور کیجئے اس پر بھی. یہ بھی لطف پروردگار ہے. یہ چہرے سے مراد کیا ہے؟ اطوار وجود، اطوار زندگی. انسان کا ایک چہرہ اس کا علمی چہرہ ہوتا ہے، ایک چہرہ اس کا شجاعانہ چہرہ ہوتا ہے، ایک چہرہ اس کا ایک سخاوت مندانہ چہرہ ہوتا ہے، ایک چہرہ اس کا ایک حلیمانہ چہرہ. یہ سب بھی تو چہرے ہیں. کتنے اوصاف ہیں آپ کے اندر. ہر وصف اگر ظاہر ہو جائے اور ظہور پذیر ہو تو آپ کا ایک روشن و تابناک چہرہ سامنے آئے. تو لطف الہی ہے یہ کہ انسان کے پاس الا ما لا نہایہ اتنے چہرے ہیں. اب یہ مثبت انداز سے نہیں سوچتے عام طور پر لوگ. مجھے یاد آتی ہے ایک نظم اردو کی آزاد نظموں میں، بہت قیمتی نظم ہے، وہ بہت مشہور ہوئی تھی ایک زمانے میں. ایک شاعر ہوا کرتے تھے سید اکرام حسین پرویز شاہدی. سید اکرام حسین ان کا نام تھا، پرویز شاہدی ان کا تخلص تھا اور قلمی نام تھا اور شہرت تھی اسی نام سے. اور ترقی پسند اردو کے ترقی پسند شعراء میں بہت معتبر شاعر سمجھے جاتے تھے. ان کی ایک نظم مشہور ہوئی تھی بے چہرگی، بہت مشہور ہوئی تھی، بہت مشہور اور واقعاً خوبصورت اور اچھی نظم ہے. وہ نظم آپ حضرات میں کہہ رہا ہوں مطالعہ کیجیے گا. اس میں بھی یہ بے چہرگی جو ہے بالکل منفی انداز سے اس میں بحث کی گئی، یعنی پیش کیا ہے تاثر شاعر نے جو فکر اور خیال پیش کیا ہے. میں مثبت انداز سے کہہ رہا ہوں یہ لطف پروردگار ہے. آپ کے نفس کے اندر اتنے اوصاف ہیں، اتنی قوتیں ہیں کہ ہر اچھی صفت اور ہر اچھی قوت اور ہر اچھی صلاحیت ایک نیا چہرہ لے کے سامنے آتی ہے. واضح ہے؟ اچھا، تو یہ مسئلہ بالکل الگ ہے. لیکن وہ مسئلہ جس کی طرف میں توجہ دلا رہا تھا، دوئی، شخصیت میں دوئی، نامتناہی چہروں کے ساتھ بھی شخصیت میں وحدت برقرار رہے، یہ کمال ہے. اور ایک چہرے کے ساتھ بھی شخصیت میں دوئی رہے اور شگاف رہے، یہ انسانیت کا زوال ہے.
دیکھنے میں تو ایک معصوم سا چہرہ ہے، مگر عمل اور فکر میں دوئی ہے۔ بنیادی چیز جو اندر سے، آپ کے اندر سے، باطن سے، شخصیت کے باطن سے جو چیز شخصیت کو توڑ دیتی ہے، اندر جو ثنویت پیدا ہو جاتی ہے، ڈولیٹی، وہ ثنویت یہ ہے کہ فکر الگ ہے، عمل الگ ہے۔ فکر انتہائی خدا پرستانہ یا خدا پسندانہ یا حق پسندانہ ہے، اور عمل باطل پرستانہ ہے، باطل پسندانہ ہے۔ یہ خود ہر شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ اگر ہماری عقل عملی، ہماری عقل نظری کے تابع ہو جائے مکمل طور پر، تو شخصیت کے اندر کا شگاف دور ہو جاتا ہے، شخصیت میں وحدت پیدا ہوتی ہے، پھر ساؤنڈ پرسنالٹی وجود میں آتی ہے، وہاں سے مورل کمپیٹنس اور مورل کریج ابھر کے سامنے آتی ہے۔ وہ جو وائٹل کریج ہے، وہ جو مورل کریج ہے، جو کمپیٹنس ہے، وہ وہاں سے ابھر کے سامنے آتی ہے۔ اس بحث کو ہمارے علماء اخلاق نے بہت مواقع پر ڈسکس کیا ہے، لیکن مجھے جو بحث بہت پسند آئی اور جو بہت شفاف عبارت میں جس عالم نے پیش کی ہے، ان کا نام محقق نراقی صاحب جامع السعادات ہے۔ انہوں نے تعریف عدالت کی یہ کی ہے۔ عدالت کی تعریف کیا ہے آپ حضرات کے ذہنوں میں؟ دیکھیے، عدالت گزشتہ بحث میں نے عرض کیا تھا کہ 3 بنیادی قوتیں ہیں: قوت عاقلہ، قوت غضبیہ، قوت شہویہ یا شہوانیہ، ٹھیک ہے نا؟ ایک قوت کا نقطہ اعتدال کیا ہے یا نقطہ کمال؟ حکمت، وہ قوت عاقلہ کا ہے۔ قوت غضبیہ جو ہے یا نفس سبعی جو ہے، اس کا کیا ہے؟ شجاعت۔ اور تیسری قوت کا نقطہ کمال کیا ہے؟ عفت۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ ان تینوں قوتوں کے نقطہ اعتدال و درجہ کمال کو کیا کہتے ہیں؟ عدالت۔ یہ وہ تصور ہے جو ارسطو کے زمانے سے، ارسطاطالیس کے زمانے سے چلا آ رہا تھا تقریباً، مختلف عبارتوں میں، مختلف الفاظ میں، اور زیادہ تر علماء اخلاق نے اسی انداز سے، اسی قوتوں کی تثلیث پر نظریے کو قائم کیا ہے زیادہ تر افراد نے۔ اب یہ الگ ایک نقطہ بحث ہے کہ ہم 3 بنیادی قوتوں کے قائل ہوں، یا 4 یا 5 یا اس سے زیادہ، یہ ہے بحث۔ نفس کی بنیادی قوتیں یہی 3 ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، یہ بحث بہت اہم ہے، اور تقریباً ایک مجلس درس اس کے لیے ہم مخصوص کریں گے کہ واقعاً ہمارے نفس کی بنیادی قوتیں کیا ہیں۔ لیکن ابھی چونکہ یہی بحث چلی آ رہی ہے تو ہم اسی کو آگے بڑھائیں کہ 3 قوتوں کے بعد اس تینوں قوتوں کے درجہ کمال کو اور توازن کو عدالت کا نام دیا گیا۔ لیکن علامہ محقق نراقی نے جو تعبیر پیش کی ہے بہت لطیف، بہت دقیق، بہت نفیس ہے، بہت قیمتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نفس انسانی میں جو قوت عملی، عقل عملی ہے، یہ عقل عملی اگر عقل نظری کے مطابق ہو جائے تو عدالت وجود میں آتی ہے۔ دیکھیے نا، یہ علمی بنیادیں ہیں، یہ علمی بنیادیں اگر ہمارے نفس میں، اب یہاں سے آسانی سے آپ حضرات نے سبحان اللہ کہہ دیا، علمی دنیا یہی ہے، یہاں بہت سے سوالات اور بہت سے مسائل پیدا ہوں گے۔ عدالت کی ایک تعریف ہے جو فقہ میں ہے، ایک پیش نماز کے لیے عدالت شرط ہے،
ایک قاضی کے لیے عدالت شرط ہے، ایک والی حاکم کے لیے عدالت شرط ہے، بنیادی طور پہ عدالت شرط ہے۔ اب اس دور میں کوئی حاکم عادل نظر نہیں آتا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس دنیا میں اس وقت دنیاوی سیاستوں کی بنیاد ظلم پر ہے، عدل پر نہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن بہرحال حاکم کی عدالت، امیر کی عدالت، خلیفہ کی عدالت، بادشاہ کی عدالت، یا ایک قاضی کی عدالت، یا ایک پیش نماز کی عدالت، یہ سب عدالت ایک درجے کی تو نہیں ہوگی، عدالتوں میں بھی مراتب ہیں۔ وہ جو تعریف پیش کی جاتی ہے فقہی کتابوں میں ایک پیش نماز کی عدالت کے لیے، وہ یہ ہے کہ گناہان کبیرہ نہ کرتا ہو، گناہان صغیرہ پر بھی اصرار نہ کرتا ہو، مصر نہ ہو، یعنی گناہ کے عادی ہیں، چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں اور اونہ کر کے ٹال دیتے ہیں۔ کوئی ٹوکے میں یہ کیا کر رہے ہیں، ارے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ اونہ بہت بڑا مرض ہے، اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھنا ہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن بہرحال اس وقت یہ سب ڈسکس نہیں کرنا ہے۔ اس وقت صرف میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک عدالت کی تعریف وہ ہے جو فقہ میں ہے، توضیح المسائل میں ہے، کہ پیش نماز کی عدالت یہ ہے کہ گناہان کبیرہ نہ کرتا ہو، یہ 5-6 بڑے بڑے گناہ جو ہیں جن کا نام لیتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ گناہوں میں مبتلا نہ ہو، چھوٹے چھوٹے گناہ بار بار نہ کرتا ہو۔ حالانکہ حقیقت یہاں مجھے یہ بات کہہ لینے دیجئے کہ گناہوں کی فہرست میں مجھے کوئی گناہ چھوٹا نظر ہی نہیں آتا، گناہ گناہ ہوتا ہے، کسے آپ چھوٹا گناہ کہیں گے؟ کسے چھوٹا گناہ کہیں؟ خیانت کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ آپ کے پاس کسی نے امانت رکھی، اس امانت میں خیانت ہو گئی، چھوٹا گناہ ہے؟ کذب یا جھوٹ چھوٹا گناہ ہے؟ غیبت چھوٹا گناہ ہے؟ غیبت سے کیا ہوتا ہے؟ کسی انسان کی عزت و آبرو چلی جاتی ہے۔ جان عزیز ہے یا عزت؟ عزت کی قیمت زیادہ ہے جان سے، تو پھر قتل زیادہ بڑا گناہ ہے یا غیبت؟ قتل کرنے سے جان جاتی ہے، غیبت کرنے سے عزت جاتی ہے۔ قتل کو آپ گناہان کبیرہ میں سمجھتے ہیں، غیبت کو کہاں رکھیں گے؟ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے، ہر وہ گناہ جو انسان جان بوجھ کر کرے وہ بڑا گناہ ہے، اور بڑے سے بڑا گناہ اگر انجانے میں ہو جائے تو پروردگار کریم ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ شخص اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، یا متوجہ نہیں تھا، ملتفت نہیں تھا۔ اگر توجہ نہیں ہے، التفات نہیں ہے، چھوٹا گناہ ہے، اصلا گناہ نہیں ہے۔ قتل خطا کی سزا کسے دی جاتی ہے؟ عجیب عجیب حکمتیں، فقہ کا درس نہیں ہے، ورنہ یہاں پر یہ لطیف نکتہ ہے۔ قتل خطا، کسی کا ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا اور قتل ہو گیا، یعنی آپ نے بندوق لی اور چاہتے تھے شکار کرنا کسی پرندے کا، نیت آپ کی پرندے کا شکار کرنے کی نیت تھی، اور آپ نے جب گولی چلائی تو وہ معلوم ہوا کہ اسی درخت کی شاخ پر کہیں پر کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور وہ آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا تھا، شاخوں میں پتوں میں بیٹھا ہوا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ گولی پرندے کو نہ لگی، اس آدمی کو لگ گئی، یا پرندے کو بھی لگی اور اس آدمی کو بھی لگ گئی، اور وہ قتل ہو گیا۔ اب اس کی سزا کس پر ہے؟
کہ یہ قاتل کہلائے گا شکاری، اس کا خون ہدر جائے گا. یہ فقہ میں بہت تفصیل سے ڈسکس کیا گیا ہے. وہاں لطف و کرم الہی اور کمال حسن نظم الہی سامنے آتا ہے کہ کس طریقے سے وہاں اس مسئلے کو ڈیل کیا ہے فقہ نے. میں اس مسئلے کو ابھی نہیں چھیڑوں گا، خود وہ ایک تفصیل ہے. اشارہ کر دیا، آپ میں اگر ذوق ہوگا تو آپ اس مسئلے کو غور سے پڑھیں گے اور پھر فقہ سے، علم فقہ سے آپ کو محبت پیدا ہو جائے گی. بہرحال اس وقت جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ کوئی گناہ چھوٹا نہیں، اور بڑے سے بڑا گناہ اگر سہون ہو جائے، غفلت میں ہو جائے، تو وہ اصلاً گناہ شمار نہیں ہوتا ہے. پروردگار غفور ہے، ستار ہے، کریم ہے. اب میری اس وقت کی یہ گفتگو سن کے بہت سے حضرات یہ سمجھیں گے کہ میں مذہبی گفتگو کر رہا ہوں، علم اخلاق اور علم فتوت کی بحث سے ہٹ گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ سب بحثیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. یہ سب بحثیں پلٹ کے ماری ہیں کہ ایک تعریف علم فقہ میں ہے عدالت کی، جو ایک پیش نماز کے لیے. یہی عدالت کا وصف اور زیادہ ہونا چاہیے. اس میں ایک جز اور ہے، گناہان کبیرہ نہ کرتا ہو، گناہان صغیرہ باصرار نہ کرتا ہو، اور کوئی کام خلاف مروءت نہ کرتا ہو. یہ مروءہ کیا ہے؟ المروءہ یہ کیا ہے؟ اب ڈکشنری میں اٹھا کے دیکھیے گا تو تشفی نہیں ہوگی. کہیں مروءہ کے معنی ہے جواں مردی، مردانگی. مروءہ کے خلاف لفظ مر انسان کو کہتے ہیں. المرء، المرأۃ، انسان، انسانہ. یہ جو انسان ہے اسے مر کہتے ہیں. حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک جملہ شاہد کے طور پہ میں پیش کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا ہے المرء مخبوء تحت لسانہ. المرء یہاں لفظ استعمال ہوا، المرء یعنی انسان. اس کا ترجمہ صرف مرد تھوڑی ہے، انسان، مرد بھی عورت بھی، سب اس میں انسان. وہ کلی انسان جو ہے المرء مخبوء، وہ چھپا ہوتا ہے کہاں؟ تحت لسانہ، اپنی زبان. بہرحال المرء سے متعلق یہ الفاظ بہت آئے ہیں روایات میں. حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی عظیم ارشاد ہے. اسے آپ حضرات، یہ سب وہ جملے ہیں جو سونے کے حرفوں سے لکھ کر اس کی تختیاں بنا کر آپ حضرات مجالس میں تقسیم کیا کریں اور اپنے ڈرائنگ روم میں نمایاں جگہوں پہ رکھیں ترجمہ کے ساتھ، تاکہ آپ کی خود نظر پڑتی رہے اور جو آپ کے گھر میں آئے وہ ان فقروں کو دیکھے اور اس سے کچھ درس حاصل کرے. حضور نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. من حسن اسلام المرء، یہاں بھی لفظ المرء آیا، یعنی انسان کے دین اور ایمان اور اسلام کی بہترین سطح یہ ہے، حسن اسلام یہ ہے کسی کا کہ وہ جو چیزیں اس سے متعلق نہیں ہیں اسے ترک کر دے. ترکہ ما لا یعنی. اس حدیث کو یاد رکھیے گا، اس سے ایک بحث اور اہم جڑی ہوئی ہے جو آج پیش کر دوں گا انشاءاللہ. بہرحال یہ عدالت میں ایک فقرہ جو ہے کہ خلاف مروءہ کوئی بات نہ ہو، یعنی انسانی جو اخلاق ہے، جو ایک متوازن انسان سے اور اس کے حسب حیثیت
اس سے جو توقع عوام کرتے ہیں اس کے خلاف کوئی بات انجام نہ دے. بہت مشہور مثال جو ہر جگہ دی جاتی ہے وہی میں بھی دہرا دوں. مثلا آپ حضرات عام طور پہ مجھے سڑکوں پہ نہیں دیکھتے ہیں، ہے نا؟ نہ صرف یہ کہ سڑکوں پہ نہیں دیکھتے ہیں، اس ملک میں کہاں سڑکوں پہ جا کے ٹہلوں؟ کیا نظر آئے گا مجھے؟ مجبوراً کہیں جانا پڑے ایک الگ بات. نہ صرف یہ کہ میں ٹہلوں بلکہ سڑک پر کہیں سے خرید کر اور وہیں کھڑا ہو کے کھاؤں. جو گزرے گا آپ میں سے مجھے یقین ہے کہے گا ارے یہ ارے جو ہے آپ کا یہ ہماری عدالت کے خلاف گواہی ہے. یہ ارے بس ارے یہ آپ کا ایک ارے جو ہے یہ آرا ہے جو ہماری عدالت کو یا پردہ عدالت کو چاک کر کے رکھ دے گا. یہ ہے یہ معیار عدالت ہے ایک پیش نماز کے لیے. یا ایک قاضی کی عدالت اس سے بڑھ کر ہے، والی یا حاکم کی عدالت اس سے بڑھ کر ہے، اور ولی کی عدالت اس سے بڑھ کر ہے. ولی فقیہ کی عدالت بہت بلند ہے، اور ولی فقیہ کی عدالت سے ولی معصوم کی عدالت تک آسمان دنیا سے لے کر اور فلک نہم سے بھی آگے کا فاصلہ ہے. ایک تو آسمان دنیا ہے اور ایک وہ حد ہے کہ جہاں ہم تصور نہیں کر سکتے. معصوم کی عصمت، جہاں عصمت آ جائے وہاں لفظ عدالت کا جاہ و جلال و جمال ختم ہو کے رہ جاتا ہے. عصمت کے ایک معمولی پرتو کا نام عدالت ہے. بہرحال یہ عدالت جس کی تعریف میں نے عرض کیا کہ فقہی کتابوں میں کیا ہے، یہ تعریف یہ ڈیفینیشن الگ ہے، اور یہ ڈیفینیشن جو فرما رہے ہیں علامہ محقق نراقی، وہ فرماتے ہیں کہ عدالت یہ وصف پیدا ہوتا ہے. یہ وصف پیدا ہوتا ہے کہاں سے؟ کہ عقل عملی عقل نظری کی تابع فرمان رہے. یہ اصل وحدت ہے شخصیت کی، یہ توحید ذات بشر ہے. جہاں افعال، صفات اور ذات متحد ہو جائیں وہ ہے مقام توحید. یہ مسائل دقیق ہیں، یہ مسائل دقیق ہیں. اب بات ویسے تو خاصی آگے بڑھ گئی، مگر جو چیزیں کتابوں میں ہیں وہ میراث بھی اس پہ نظر ڈالتے ہوئے آگے بڑھیں. دیکھیے ایک بات اور عرض کر لوں، پھر میں درمیان ہی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو ہے یہ ہم اپنے نفس کی قرأت کر رہے ہیں، یہ ریڈنگ کر رہے ہیں ہم کتاب نفس کی. یہ متن ذات انسانی کی ریڈنگ ہے. ایک ریڈنگ علم منطق ہے. علم منطق ذہن کیسے کام کرتا ہے اس کا نام ہے. اور بات عرض کروں، علم منطق کی ضرورت کن علوم و فنون کے لیے ہوتی ہے؟ علم کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں، علم حصولی اور علم حضوری. علم حصولی اور علم حضوری میں ایک لفظ میں ویسے تو بحثیں بہت طویل ہیں، سینکڑوں صفحے لکھے ہیں ملا صدرہ نے اور دوسروں نے. علم حصولی اور علم حضوری میں فرق یہ ہے، علم حصولی میں شے کی تصویر آپ کے ذہن میں ہوتی ہے، اور علم حضوری میں وہ شے آپ کی ذات کے سامنے حاضر ہوتی ہے. شے کا حاضر ہونا اور شے کی تصویر کا حاضر ہونا فرق ہے نہیں ہے؟
کسی شے کی تصویر آپ کے ذہن میں ہے، یہ علم حصولی کی منزل ہے. کوئی شے آپ کے سامنے ہے، یہ علم حضوری ہے. علم منطق خادم العلوم ہے، ہر علم کا خدمت گزار ہے یہ علم. اسے علم میزان بھی کہتے ہیں، علم معیار بھی کہتے ہیں، علم مقیاس بھی کہتے ہیں، علم ترازو بھی کہتے ہیں. یہ لفظ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ابن سینا نے دانش نامہ علائی میں ترجمہ ہی یہی کیا ہے، علم ترازو فارسی میں. یہ علم منطق یا علم میزان یا علم ترازو یہ خدمت گزار ہے صرف اور صرف اور صرف علم حصولی سے متعلق فنون کا. جتنے علوم علم حصولی سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر علم منطق کی ضرورت ہوتی ہے. علم اخلاق انسان کو اس منزل پہ پہنچاتا ہے جہاں وہ علم حضوری، علم حصولی نہیں، علم حضوری میں کمال پیدا کر سکے. یہ فرق ہے علم اخلاق میں اور علم منطق میں. اصل ڈومین الگ الگ ہے ایک ہی نفس کی قرأت. علم منطق علم حصولی کے لیے راستے صاف کرتا ہے، علم اخلاق علم حضوری کے لیے راستے صاف کرتا ہے. جو شخص جتنا علم اخلاق اور علم معرفت میں بلند ہوتا چلا جائے گا، اس کے لیے یہ دنیا اور یہ کائنات ایسے ہوگی کہ جیسے اس کے ہاتھ کی انگلیاں اور ہتھیلی کی لکیریں. غیر معصوم کے لیے اس منزل تک پہنچنا بہت دشوار ہے، بہت مشکل ہے. لیکن کسی حد تک انسان یہ تجربے کر کے ضرور سمجھ سکتا ہے کہ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں اور ہمارے جیسے لوگ یہ کر سکتے ہیں تو ہم علم امام یا علم نبی یا علم معصوم کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے دیکھتے تھے. پلٹ کے نہیں دیکھنا پڑتا تھا، پلٹ کے وہ دیکھے جو علم حصولی کی منزل پر ہو. کیونکہ آنکھ کے واسطے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ تصویر، صورت الشیء. جس کے علم کی بنیاد صور اشیاء پر ہو وہ ان حواس خمسہ کا محتاج ہوگا، وہ آگے دیکھے گا، جس شے کو دیکھنا ہوگا اسے دیکھے گا. جو اس تجرد کی منزل پر ہو، ایبسٹریکٹ لیول پہ پہنچ جائے، اسے جس طرح آگے دیکھ رہا ہے ویسے ہی پیچھے دیکھ رہا ہے. آنکھ کا محتاج نہیں ہے اصلا، دنیا بھر کی آنکھیں اس کے نور کی محتاج ہیں، وہ اپنی آنکھ کا محتاج نہیں ہے. جس طرح سامنے دیکھیں، کیونکہ علم حضوری ہے. علم حضوری صرف اپنے نفس کا نہیں ہے، کائنات اس کے لیے ایسی ہے جیسے علم حضوری ہے. یہ اور بات ہے کہ ملکہ وہ ہے، امانت داری کی وہ منزل ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا امین ہے کہ علم کے اظہار میں بھی امانت ہے. جتنے اظہار کے لیے کہا بس اتنا ہی اظہار ہوگا. باقی بیٹھا ہوا مجمع سمجھے گا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ. مصطفیٰ کو دھوکہ دے دو، انہیں کیا پتہ ہے؟ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، تو ہمارے جیسے بشر ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دل و دماغ میں کیا گزر رہی ہے، پھر بھی خاموش بیٹھے ہیں چونکہ اظہار کا موقع نہیں ہے. یہ امین جسے کفار قریش امین کہتے تھے، یہ کفار کا امین نہیں، حق کا امین تھا. آپ اس امانت داری کی منزلت کو بھی کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ تصور نہیں کر سکتے. کس امانت و صدق کی منزل پر وجود مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے ذرا سی معلومات حاصل ہو جائے تو بے چین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، کیسے اظہار کریں. ہمیں یہ بھی آتا ہے، ہمیں یہ بھی آتا ہے، ہمیں یہ بھی آتا ہے، ہمیں سب پتہ ہے.
انہیں کائنات کا علم ہے، ما کان و ما یکون کا علم ہے، ازل سے ابد تک کا علم ہے، اور ایسے خاموش بیٹھے ہیں اور کس تواضع سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تمہارے جیسے بشر ہیں. بہرحال یہ منزل کہ اشیاء کا علم حضوری ہو حصولی نہ ہو، یہ منزل انسان کسی حد تک پا سکتا ہے اسی علم اخلاق اور علم فتوت کے سہارے سے. اسی عرض کرتا ہوں، بہت ہی قیمتی بات ہے. انشاءاللہ آپ حضرات کوشش کریں. اس کی اپنی ریاضتیں ہیں، اس کے اپنے طریقے ہیں، آداب ہیں. علمی بھی ریاضت ہے، عملی بھی ریاضت ہے. کچھ کسب علم بھی کرنا ہے. ظاہر ہے کہ ہم عام انسان ہیں تو ہمارے پاس جو بنیادی سرمایہ علم حضوری کا ہے وہ بہت کم ہے، اور وہ بھی بہت شفاف نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے آئینہ قلب پر اتنا غبار جم جانے دیا ہے، اتنا غبار جم گیا ہے، اتنی گرد بیٹھ گئی ہے، اتنی خاک پڑ گئی ہے ہمارے آئینہ قلب پر، آئینہ عقل پر، آئینہ وجود پر، کہ وہ جو علم حضوری ہمیں اپنے نفس کا ہے، اپنے نفس کا کتنا پتہ ہے ہمیں. عام طور پہ منطق میں یا فلسفے میں، حکمت میں جو مثال دی جاتی ہے علم حضوری کی، وہ کیا ہے؟ جیسے آپ کو اپنی ذات کا علم ہے. کتنا علم ہے ہمیں اپنی ذات کا؟ کتنا علم ہے؟ ہماری ذات ہمارے پاس ہے کہ نہیں؟ ہر مدرس منطق میں اور حکمت میں کہتا ہے علم حصولی، علم حضوری. علم حصولی جیسے دوسری اشیاء کا علم جو صور اشیاء کے ذریعے سے حاصل ہو، ان چیزوں کی تصویر ذہن میں نقش ہوتی ہے، وہ تصویر ہی علم کہلاتی ہے. لیکن علم حضوری کیا ہے؟ وہ تصویر ذہنی کا محتاج نہیں ہے، وہ براہ راست کسی شے کا حضور عند النفس، جیسے خود ہمیں اپنے نفس کا علم. یہ جملہ آپ کو ہر کتاب میں ملے گا. ہمیں کتنا علم ہے؟ اپنے نفس کا کتنا علم ہے؟ کتنا بڑا سوال ہے یہ. کیوں نہیں ہے علم خود اپنے نفس کا؟ یہ بہت بڑی بحث ہے. لیکن بہرحال یہ علم اخلاق، یہی تزکیہ، یہی تصفیہ قلب، یہی تخلیہ اور یہی تحلیہ، یعنی گرد و غبار سے آئینے کو پاک کرنا اور آئینے کے اصلی جوہر کو نمایاں کرنا. آپ دیکھیے جو نئی نسل ہے جو ہماری کلاسیکی زبان سے واقف نہیں ہے، وہ آئینے اور جوہر کے رشتے سے بھی واقف نہیں ہے نا. کہ عموماً شعراء و ادبا، ہماری جو کلاسیکی پوئٹری ہے، اس میں جہاں آئینے کا لفظ آئے گا آپ جوہر کا لفظ پائیں گے. آئینے کا جوہر. اب میں ظاہر ادب کی کلاس تو نہیں ہے زبان کی کہ میں اس کی تشریح کروں، میں نہیں کروں گا، آپ جستجو کیجیے گا. لیکن آئینے اور جوہر کا ایک تعلق، جوہر آئینے میں ہوتا ہے. وہ کون سا جوہر ہے؟ وہ جو منطق میں جوہر و عرض بحث کرتے ہیں اس سے مختلف ایک جوہر ہے. ہم آئینے پہ آئینہ دل، آئینہ قلب، آئینہ ذات، آئینہ نفس، آئینہ روح، آئینہ ذہن، اس آئینے پر جمی ہوئی گرد، اس پر پڑی ہوئی خاک کو جتنا دور کریں گے اور آئینے کے اصلی جوہر کو جتنا نمایاں کریں گے، اتنا ہی ہمارا علم حضوری کمال کے درجے تک پہنچے گا، خود اپنی ذات سے متعلق. اور یہ بھی کب ہوگا ممکن؟ علم اخلاق اور علم فتوت کے ذریعے سے. یہاں ٹھہر کے ایک چیز عرض کر دوں تاکہ جو عام طور پر
تصورات ذہنوں میں ہے نا، وہ عجیب و غریب تصورات ہیں. مثلا گزشتہ مجلس میں کسی عزیز نے مجھ سے پوچھا کہ ایمان میں تو جلال ہوتا ہے، تو اسی طرح شجاعت، حکمت، عفت، ان سب چیزوں کا جو تصور ہے وہ تصور ہی حقیقت سے کوسوں دور ہے. الفاظ سنے ہوئے ہیں لوگوں نے، جیسے میں محبت کے لیے کہتا ہوں، بار بار کہہ چکا ہوں اور کہتا رہوں گا، لوگ لفظ محبت زبان پہ جاری کرتے ہیں، نہ تعریف محبت سے واقف ہیں نہ لذت محبت سے واقف. محبت جسمانی کشش کا نام نہیں، محبت نور مجرد ہے. محبت تو وہ ایبسٹریکٹ لائٹ ہے جو اس پروردگار اور اس کے مخلوقات کے درمیان رشتہ بنتی ہے. خالق مگر مادی ہے، نعوذ باللہ. ہم اللہ کے بدن کے تو قائل نہیں ہیں. اللہ جسم نہیں رکھتا، جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، مکان و مکانیات سے منزہ ہے، زمان و زمانیات سے منزہ ہے، مادہ و مادیات سے منزہ ہے. وہ سبحانہ و تعالی، وہ تبارک و تقدس، وہ سبوح و قدوس، جو مخلوقات کے ہر وصف سے بے نیاز ہے. اس ذات منزہ اور مقدس سے جو چیز ہمیں جوڑتی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ محبت. تو یہ محبت نور نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ جسمانی کشش کا نام محبت ہے. یہ ہے تعریف ذہنوں میں. قرآن مجید میں کیا کہا ہے پروردگار عالم نے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. اچھا، شرط پیروی مصطفیٰ حب خدا ہے نا؟ اساس دین کیا ہوئی پھر؟ دہشت گردی یا محبت؟ اساس دین، بنیاد دین. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. دین کیا ہے؟ پیروی مصطفیٰ. اس کے علاوہ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے دین بجز پیروی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے دین. مگر اس کی اساس و بنیاد و شرط اصلی، عجیب بات ہے، شرط مقام ثبوت میں بھی اور ادھر جزا اور اجر بھی، دونوں طرف محبت ہی ہے. دین کی طرف آؤ اگر مجھ سے محبت ہو، دین پہ آ جاؤ عمل کرو تو اجر کیا دو؟ میرے اہل بیت کی محبت ہے. یعنی سفر ایک انسان مومن کا محبت سے محبت تک ہے. یہ سبق ہم لوگ بھول گئے ہیں، محبتوں کا سبق بھول گئے ہیں، جو کہ بنیادی سبق ہے. اور میں نے کہا تھا کبھی کہ یہ محبت کہیں بازار سے خریدنے کی چیز تھوڑی ہے. ملتی ہے کہیں بازار میں محبت؟ بازار میں نفرتیں ملتی ہیں. بازار میں بس نفرتیں، وحشتیں، کدورتیں، حسد. دنیا کے بازار میں یہ سب چیزیں بڑے خوبصورت خوبصورت پیکٹس میں ملتی ہیں. محبت آپ کے، یہ خزانہ آپ کے پاس ہے. محبت آپ کے پاس ہے، اندر سے محبت پیدا ہوتی ہے، وجود میں آتی ہے، کہیں باہر سے نہیں خریدی جاتی. اور ایک انسان مسلم، ایک انسان مومن، ایک انسان کا اصلاً سفر حیات محبت سے محبت تک. مصطفیٰ کی پیروی کرو اگر اللہ کی محبت ہے. مصطفیٰ کی پیروی کی ہے، اجر دینا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے اہل بیت کی محبت کرو. دونوں آیتیں قرآن کی ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور وہاں
قل لا، دونوں قل کے ساتھ ہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ہم لوگ تو ماشاءاللہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھکتے نہیں ہیں. ہاں کیا کہہ دوں، مومن مومن سے نفرت کرتا ہے، ذاکر ذاکر سے نفرت کرتا ہے، مولوی مولوی سے نفرت کرتا ہے، عالم عالم سے وحشت کرتا ہے، انسان انسان سے وحشت کرتا ہے، حسد وحشت، ایک دوسرے سے جدا رہنا، انانیتوں میں غرق رہنا، آئی اور می کا کلچر، یہ سب غیر اسلامی باتیں، یہ سب غیر انسانی باتیں ہیں. ایک نوحہ خان دوسرے نوحہ خان سے، خدا نخواستہ ایک سوس خان دوسرے سوس خان سے ایک دوسرے کے سائے سے بھڑکتے ہیں. کسی صاحب نے شعر مجھے سنایا تھا کسی موقع پر کہ کس کو راس آیا ہے ہم سفر کا ساتھ ہے دل، دوستی سے بھاگ گئے دل. کس کو راس آیا ہے ہم سفر کا ساتھ ہے دل، دوستی سے بھاگ گئے دل. عین آگہی یہ ہے ہوش مند دیوانے سائے سے بھڑکتے ہیں. جن صاحب نے یہ شعر سنایا تھا بڑے عجیب انداز سے سنایا تھا، اور فوراً میں نے کہا جناب معاف فرمائیے گا، یہ منفی نفسیات ہے، مثبت نفسیات نہیں، یہ منفی نفسیات. خدا ان کی مغفرت فرمائے، اب اس دنیا میں نہیں ہیں وہ، اس شعر کے خالق. لیکن یہ یاد رکھیے، ان مجلسوں کا ایک ثمرہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کے مانوس ہوں، اور چہرے پہ مسکراہٹ آئے زبان پہ لفظ سلام آنے سے پہلے. ہاں یہ نہ ہو کہ وحشت ہو ایک دوسرے کو دیکھ کے. کیسی یہ بلعجبی ہے کہ سرے راہ گزر، دوست ایک دوست کو پہچان کے شرما سا گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیسی یہ بلعجبی ہے کہ سرے راہ گزر، دوست ایک دوست کو پہچان کے شرما سا گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اصل انسان انسان کو دیکھے تو ایک انس پیدا ہو. مومن مومن کو دیکھے، مسلم مسلم کو دیکھے تو محبت پیدا ہو، مومن مومن کو دیکھے تو مودت پیدا ہو. یہ کلچر ہونا چاہیے. کوشش کیجئے. یہ سب ناممکن نہیں ہے، سب ممکن ہے، یہ سب ممکن. میرا خیال ہے وقت تو آج مکمل ہو گیا، لیکن جیسے میری طبیعت کہہ رہی ہے کہ ابھی بحث آج جس حد تک آگے بڑھنی چاہیے تھی نہیں بڑھی. ایک مثال عرض کر دوں کہ عام جو تصورات ہیں ہمارے، جس سے میں نے عرض کیا کہ محبت کا لفظ زبانوں پہ جاری ہے صبح سے شام تک، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اور جانتے ہی نہیں آپ کے محبت کے معنی کیا. میں نے اپنے بعض بزرگوں سے کہا، ایک بزرگ نے کہا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں نے انہیں سے صاف کہا، میں نے کہا قبلہ آپ لفظ محبت کے معنی سے واقف نہیں ہیں، نہ محبت کی لذت سے آشنا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کہہ کیا رہے ہیں. آپ نے صرف میم ہے بے تے پڑھا ہے لکھا ہوا، وہ کالے کالے نشان آپ کی نگاہوں میں ہیں، اس کے پیچھے جو نور محبت ہے اس سے آپ آشنا ہیں. اگر نور محبت سے آشنا ہو تو طبیعت میں ایک دوسرے سے بھڑکیں گے کیوں؟ اور ہمارے یہاں جہاں دیکھا ان میں مجھ سے زیادہ صلاحیت ہے، بس ایک طبیعت میں انقباض پیدا ہو گیا. خدا کی قسم یہ آسمان کتنا وسیع ہے، ایک انسان پرواز کر کے آگے جائے تو کیا پورا آسمان بند ہو جائے گا؟ اس نے ایک راہ انتخاب کی ہے، آپ کے لیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں راہیں کھلی ہوئی ہیں، پرواز کی راہیں روشن ہیں. حسد کس بات کا؟ اگر ہے تو صرف یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے اپنے اندر پھر صلاحیتیں نہیں ہیں، آپ نے اپنی صلاحیتیں ضائع کر دیں، اپنی شخصیت کو تباہ کر لیا، اپنی قوتیں زائل کر دیں. اس کے یہی معنی ہے. اگر کسی کی کوئی خوبی، کسی کا کوئی حسن، کسی کا کوئی کمال دیکھ کر حسد پیدا ہوا
اس کے معنی ہے کہ نقص ادھر ہے، اور اگر خوشی پیدا ہوئی تو سمجھیے یہاں کمال ہے، سعادت ہے، سعادت کے کسی کی بھی نیکی سنیں آپ، دل میں خوشی پیدا ہونی چاہیے۔ اصلا ایک حدیث ہے شریف نبوی میں اور حدیث ولوی میں، پیغمبر اور معصوم سے یہ روایت ہے کہ اگر کسی کی نیکی اور خوبی سن کر تمہیں خوشی محسوس ہو تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ کسی کی بھی خوش، کوئی اچھی بات سنی، کسی کی خوشی محسوس ہوئی، سمجھ لو کہ ایمان ہے، شکر ادا کرو۔ سجدہ شکر کا مقام ہے۔ ارے ایک سند مل جائے کہ ہمارے پاس ایمان ہے، کتنا ہی اتنا سا صحیح ہے، تو شکر کا مقام ہے یا نہیں؟ تو اگر کسی کی نیکی سن کر انسان خوشی محسوس کرے، سجدہ شکر کرے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز اور عرض کر دوں کہ جیسے محبت کے معنی لوگوں کو نہیں معلوم ہے، ویسے ہی شجاعت کے معنی نہیں معلوم۔ اچھا، یہ مختلف انداز سے ایک آدھ نکتہ تو میں مکرر اپنی تقریروں میں کہتا رہا ہوں، اور ایک بہت بڑی بات کہتا آیا ہوں کہ اصلاً جو ہمارا پورا لٹریچر اور ادب ہے نا، اور جو نصاب تعلیم ہے، یہ اس بلند ترین انسانی سطح تک ابھی پہنچا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو ہم مثالیں دیتے ہیں وہ مثالیں شایان شان کمال بشریت نہیں ہیں۔ انسان جس منزلت پہ ہے، انسان، ابھی صرف انسان کی بات کر رہا ہوں، اور اس میں اسی سب سے پہلے شجاعت کی، حالانکہ مجھے پہلے بات حکمت کی کرنی چاہیے تھی، مگر میں شجاعت کی اس وقت بات کر رہا ہوں، تو بحثیں تو ابھی باقی ہیں۔ ابھی بنیادی بحث، بہت بڑی بحث اس سلسلے گفتگو میں وہی ہے کہ ہم تسلیث قوا کے قائل ہوں یا تخمیس قوا کے۔ 3 قوتیں ہیں بنیادی، یا 4 یا 5 یا اس سے بڑھ کر 7 ہیں، یہ سب اقوال ہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ آپ حضرات کے ساتھ بیٹھ کر غور کریں گے۔ جو کتابوں میں شجاعت کی مثال دی جاتی ہے، ادب کی کتابوں میں تشبیہ اور استعارے اور مجاز کے ضمن میں، جو انسان جو بہت بہادر اور شجاع ہوتا ہے اس کی مثال کس سے دیتے ہیں؟ شیر سے۔ آپ سب نے کہا شیر، پوری دنیا میں یہی ہے، انگریزی میں بھی، عربی میں بھی، فارسی میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی، اور پہلی کلاس سے لے کر اور گریجویشن اور پوسٹ گریجویٹ کلاس تک، اور پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاکٹریٹ تک، یہ مثال ہر ایک کی زبان پہ ہوتی ہے۔ زید کالاسد، زید شیر جیسا ہے، یہ مگر مثال انسان کے شایان شان ہے۔ کیا شیر شجاع ہوتا ہے؟ اصل قضیہ منتفی و انتفاع موضوع ہے۔ شیر درندہ ہوتا ہے، شجاع نہیں ہوتا۔ انسان شجاع ہوتا ہے، درندہ نہیں ہوتا، مگر یہ کہ داعشی بن جائے، ہاں وہ ایک الگ بات، انسانیت کے درجے سے گر جائے۔ انسان درندہ نہیں ہوتا، انسان شجاع ہوتا ہے۔ فرق ہے زمین تا آسمان، زمین تا آسمان فرق ہے شیر کی درندگی اور انسان کی شجاعت میں۔ اب میں ابھی تو یہ وہ نکات آپ کے سامنے اس وقت میں پیش کروں گا شجاعت کے بارے میں جو عام طور پر ہمارے علماء اخلاق نے لکھی ہیں، وہ خود بہت بلند نتیجے تک پہنچے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شجاعت وہ وصف ہے جس کے ضمن میں 11 اور اوصاف آتے ہیں۔ یہ اب دیکھیے، اب 11 سے 5 بھی ہو سکتے ہیں، اور 12 بھی ہو سکتے ہیں، اور 14 بھی ہو سکتے ہیں، یہ انسان کے اپنے تجزیے پر منحصر ہے۔ لیبوریٹری میں آپ نے کتنے آئینے لگا رکھے ہیں؟ 11 آئینے، تو 11 تصویریں آئیں گی۔ آئینے بڑھا دیں گے، تصویریں بڑھ جائیں گی۔
ٹھیک ہے نا. آئینے گھٹا دیں گے. آئینے بڑھانے اور گھٹانے کا ایک معیار، ایک میزان، ایک مقیاس، ایک منطقی اور ایک اصولی سبب ضرور ہونا چاہیے، کرائٹیریا ضرور ہونا چاہیے کہ کس جگہ ہمیں کتنے آئینے نصب کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اب جن لوگوں نے یہ عموماً دیکھیے خواجہ نصیر الدین طوسی سے لے کر اور ان کی کتاب اخلاق ناصری کا جتنے لوگوں نے اس کتاب سے ذرا پہلے اور اس کے بعد کتابیں لکھیں، اسی کتاب کو سامنے رکھ کر یا مستقل طور پر، یہاں تک کہ ابھی تک یہ چیزیں یوں ہی دہرائی جا رہی ہیں کہ شجاعت وہ وصف ہے جس کے ضمن میں تقریباً 11 اوصاف اور آتے ہیں. اس میں پہلا وصف ہے شجاعت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ خود انسان اپنے نفس کا قدر شناس ہو. اپنے نفس کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت سے واقف ہو اور عملاً اس کا قدر شناس ہو اپنے نفس کا. اور جس نے بھی یہ فہرست بھی مرتب کی ہے قابل داد ہے، ہمارے ہزاروں سلام ہوں اس پر. شروع یہاں سے کی ہے بات. ابھی بحث رہ گئی لیکن وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں گفتگو کو یہاں تمام کر رہا ہوں. آخری جو 11ویں صفت ہے یا 11واں وصف ہے شجاعت کے ضمن میں، وہ رقت قلب اور رحم دلی ہے کہ انسان کو دوسروں کے درد کا احساس ہو. دوسروں کے لیے انسان کے دل میں دل سوزی ہو. یہ کس کا تقاضا ہے؟ شجاعت کا. اب بتائیے شعر میں جو درندگی پائی جاتی ہے اس میں یہ چیزیں ہیں. یہ میں نے پہلا اور 11واں 2 وصف ذکر کیا ہے صرف آج. شجاع کون ہوتا ہے؟ وہ جو سامنے آیا اس کو کوڑے رسید کر دیے، جو کمزور سامنے آ گیا اس کو مار دیا، جان لے لی اس کی. یا وہ جو میدان جنگ میں بھی تلوار چلاتے ہوئے یہ دیکھے کہ اس کی نسل میں کوئی مومن پیدا ہونے والا تو نہیں، سنبھال سنبھال کے تلوار چلائے اور اپنے دشمن کو معاف کر دے، اپنے دشمن کو معاف کر دے اور اپنے قاتل کے لیے یہ دل سوزی کا اظہار کرے کہ تو میرا قاتل نہیں ہے، سامنے سے ہٹ جا. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ناحق تو جہنم کے شعلوں کا شکار ہو جائے گا. یہ کمال شجاعت ہے جو یا علی کی ذات میں نظر آتا ہے یا حسین ابن علی کی ذات میں. یہ کمال شجاعت ہے. یہ سر سے پیر تک زخمی ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور جو سامنے آ رہا ہے وہ بھی کون ہے؟ قاتل ہے، قتل کے ارادے سے آ رہا ہے، ہاتھ میں خنجر ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں تو ہٹ جا سامنے سے، تو میرا قاتل نہیں ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ تو ناحق جہنم میں جائے گا، میرا قاتل کوئی اور ہے. یہ شجاعت ہے. شجاعت کے اس چہرے سے، شجاعت کی اس تعریف سے، شجاعت کی اس منزلت سے کیا ہم سب آشنا ہیں؟ اور جب آشنا نہیں ہے تو ہماری آغوش میں کیسے شجاعت تربیت پائیں گے؟ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم علمی سطح پر بھی اور عملی جہاد سے بھی علم اخلاق و فتوت کی حقیقت کو سمجھ سکیں اور اللہ کے بنائے ہوئے معصوم کرداروں کو سامنے رکھ کر ان کا اتباع کریں، اپنی شخصیتوں میں وحدت اور وحدانیت پیدا کریں اور توحید حق صمدی کا حق ادا کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.